نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا احسان اللہ کا ہم پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے بعد ہمارے لیے دین اسلام کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ جو لوگ کسی مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے، عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے دین اسلام کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کے لیے اسلام کا نام لینا بھی خود کو بہت سے آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو پڑھیں، سمجھیں اور خود اس کے مطابق عمل کریں، اور دنیا کے سارے انسانوں کی فکر کریں کہ وہ بھی اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دین اسلام کے بارے میں سرسری معلومات ہر مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی کام یا شعبے کی سرسری معلومات انسان کے دل میں یقین پیدا نہیں کرتی۔ یقین تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے پاس اس کام کی بہت گہری معلومات ہوں، گہرا علم ہو، گہرا مشاہدہ ہو۔ مثلاً آپ کپڑے والے کو دیکھیں، ایک آدمی کپڑے کی دکان ہے، وہ صرف ایک دفعہ ذہن میں خیال آنے سے اس نے کپڑے دکان نہیں بنا لی، اس نے کسی کپڑے والے کے پاس بیٹھ کافی عرصہ اس کا منافع دیکھا ہے، اس کا کام دیکھا کہ اس کا کام بہت چلتا ہے، اس کام میں منافع بہت ہے، اور پھر کپڑا صحیح ملتا کہاں سے ہے، اس کی پہچان کیا ہے، گاہک کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اس نے پہچانی اور جانی۔ اس کے بعد اس کے دل میں یقین پیدا ہوا کہ مجھے کپڑے کا کام کرنا چاہیے، مجھے اس سے منافع ہوگا، ورنہ ہر آدمی کپڑے کا کام نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے اس میں منافع ہے، کپڑے کا کام نہیں کرتا، وہ اس کے پاس مشاہدہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی میں نے جب سامنے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہلوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، سرسری نظر سے نہیں، بس پوری بصیرت اور پورے اعتماد و یقین کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں خود بھی اس کی دعوت دیتا ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو علم دین کو پڑھنا اور دین کو پڑھنا اور سمجھنا یہ بنیادی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا تو فائدہ اپنے دین کو پڑھنے سے ہی اور سمجھنے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے بندوں کے حقوق کی پہچان ہوتی ہے، فرائض کا علم ہوتا ہے کہ میرے ذمے اللہ کی طرف سے فرائض کون کون سے ہیں، اللہ کے فرائض کون سے ہیں، بندوں کے فرائض کون کون سے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ان فرائض کو ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے دین کی واقفیت سے اپنی زندگی میں آسانیاں نظر آتی ہیں۔ جب تک انسان دین کو نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، وہ دین پر عمل بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام تو بہت مشکل ہے، اس میں یہ ہے جی کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز منع ہے، فلاں چیز استعمال نہیں کرنی ہے، مکروہ ہے۔ اس کے ذہن میں یہ غلط خیالات شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے جی، اگر آدمی دین پر عمل کرے پھر نہ تو کچھ کمائے اور نہ کھائے، بس آرام سے گھر میں بیٹھ جائے۔ دین اسلام میں تو مشکلات اور سختیاں بہت زیادہ ہیں، حالانکہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کرنا چاہتے ہیں، تم سے تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگیاں نہیں رکھی، آسانیاں رکھی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین یسر، دین آسان ہے۔ دین کیسے آسان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کے حالات اور اس کے مخصوص حالات اور مزاج کے مطابق احکامات دیے ہیں، تعلیمات دی ہیں۔ دین اسلام تعلیمات ایک طرح کی نہیں ہر آدمی کے لیے کہ ہر آدمی ہر حال میں ایک ہی حکم ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے اسلام میں طہارت شرط ہے کہ آدمی کو باوضو ہونا چاہیے، اگر غسل کی حاجت تو غسل بھی کرنا چاہیے۔ کسی آدمی اگر واقعی مجبوری ہے اور گرم پانی میں سے نقصان دیتا ہے، گرم پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے، بیماری کوئی پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل حکم بیان فرما دیا، فرمایا کہ تم تیمم کر سکتے ہو۔ وضو والا بھی تیمم کر سکتا ہے، جس سے غسل کی حالت ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگی میں پہلے اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی، لیکن جب یہ تیمم کی آیت انہیں معلوم ہوئی تو آسانی پیدا ہو گئی۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے، تو ان کو اس وقت تک تیمم کا علم نہیں تھا، تو نماز کا وقت ہوا، دونوں غسل کی حاجت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو نماز نہیں پڑھی، ان کے علم میں وہ وضو والی آیت تھی اور غسل والی آیت تھی کہ غسل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وضو آدمی نہ کر سکے، تیمم نہ کر سکے، اگر وضو نہ کر سکے یا غسل نہ کر سکے تو تیمم کر لینا چاہیے، لیکن تیمم کا طریقہ انہیں معلوم نہیں، تیمم کرنا کیسے ہوتا ہے۔ تو زمین پہ انہوں نے لوٹ پوٹ کی اور نماز پڑھ لی، پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کارگزاری سنائی کہ یا رسول اللہ ہمیں غسل کی حاجت ہو گئی تھی تو پانی نہیں تھا، تو عمر نے تو نماز نہیں پڑھی، میں نے اس طرح لوٹ پوٹ کی زمین پہ اور نماز پڑھ لی، تو ہم میں سے کس نے صحیح کام کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، صحیح کیا، لیکن آپ کو یہ لوٹ پوٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر آپ نے طریقہ بتایا تیمم کا کہ آپ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر چہرے پھیر لیتے، دوبارہ دونوں ہاتھ مار کر دونوں بازوؤں پھیر لیتے، اتنا بھی آپ کے لیے کافی تھا۔ تو دیکھیں دین اسلام نے آسانی پیدا فرما دی ہے۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، تیسرا فائدہ دین اسلام پر عمل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جی یہ شاید کام فرض واجب ہے، یہ ضروری ہے، جبکہ شرعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس سے منع ہی نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع ہی نہیں فرما رہے ہوتے۔ وہ گہرے علم سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اب اس طرح غلط فہمیاں مسلمانوں کے اندر بہت سی ہیں، بہت سی چیزوں کو مسلمان لا علمی کی وجہ سے حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شرعی لحاظ سے حرام نہیں ہوتی چیزیں، اور بہت سے کاموں کو فرض سمجھتے ہیں، شرعی لحاظ سے وہ کام فرض ہوتا ہی نہیں۔ غلط فہمی علم دین حاصل کرنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ مجھے اس کا واقعہ یاد آ گیا، ایک اللہ والے کا واقعہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میری اپنے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، تو جب دوست ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ جی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی طبیعت بہت اچھی ہے۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھی گزر رہی ہے۔ پوچھو کیسی اچھی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے دن بدن اللہ قرب حاصل ہو رہا ہے۔ پوچھو قرب کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا تھا کہ اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرنے سے انسان کو اللہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کون سی خواہشات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اب یہ بات مشہور ہے نا، اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرنے سے انسان کو اللہ قریب ہوتا ہے اور اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی جب سے میں نے یہ بات سنی ہے اس کے بعد سے جب مجھے بھوک لگتی ہے میں کھانا نہیں کھاتا، مجھے پیاس لگتی ہے پانی نہیں پیتا، دل کی خواہش ہے یہ، اور مجھے نیند آتی ہے میں آرام نہیں کرتا، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں خوشبو سونگھوں، تو میں نے غلاظت گندگی جیب میں لے کے رکھی ہوئی ہے، جب بھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تو میں غلاظت گندگی سونگھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ کے انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن تشریح آپ نے کہاں سے لی ہے؟ کہاں سے پڑھی ہے؟ یہ تو آپ بالکل سارے غلط کام کر رہے ہیں، فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی فطرت سے جنگ کرنے کا نام اللہ قرب نہیں ہے، اس سے اللہ قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں دین کی تعلیمات کے خلاف جو خواہشات پیدا ہوں ان کی خلاف ورزی کرنے سے انسان کو اللہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے یہ تو فطری تقاضے ہیں،
اور انبیاء علیہ السلام پورے کرتے رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے جب انسان کو بھوک لگے تو اعتدال کے ساتھ وہ کھانا کھائے، جتنی ضرورت ہے نہ اس سے بہت زیادہ نہ بہت کم، اور جب پیاس لگے تو انسان پانی پیے، نیند آئے تو انسان آرام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا تفریط فی النوم کہ جتنی نیند کی ضرورت ہے جسم کو، اس سے نیند کم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جن صحابہ کرام کو آپ دیکھتے رہے کہ وہ ضرورت سے بھی نیند بہت کم کریں گے، منع فرماتے تھے آپ۔ حدیث پاک میں آتے مرتبہ مدینہ طیبہ کے گھر میں شریف لے گئے اور آپ نے وہاں دیکھے رسی چھت سے بندھی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ رسی کس مقصد کے لیے باندھی ہوئی ہے؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر کی خاتون روزانہ رات کو عبادت کرتی ہیں، اور عبادت شروع کرنے سے پہلے رسی اپنے سر کے بالوں سے باندھ لیتی ہیں تاکہ نیند نہ آئے۔ اگر نیند آئے جھٹکا لگ کر آنکھ کھل جائے، نیند میں وقت ضائع نہ ہو، عبادت میں وقت صرف ہو۔ کتنا پیارا خیال تھا بظاہر یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک چستی اور نشاط سے عبادت کرنے کی توفیق ہو، اللہ کی عبادت کریں، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو پھر آرام کریں۔ اسی طرح اور صحابہ کرام کو اپنی یہ بات فرمائی کہ عبادت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، اپنی صحت خراب کر کے، نیند بہت کم کر کے عبادت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جی میں نے وہ گندگی رکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی غلط کیا ہوا آپ نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اربع من سنن المرسلین، 4 کام تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں، النکاح والتعطر والسواک، نکاح کرنا، حیا کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا۔ اب خوشبو تو انبیاء علیہ السلام لگایا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین میں خاص طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے ورنہ جن مسلط ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ خوشبو لگانا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ خوشبو لگانے سے جن مسلط نہیں ہوتے۔ جو گندگی غلادت کے مقامات ہیں وہاں جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، اور وہاں سے انسان مسلط ہوتے ہیں۔ جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو اس کی دعا میں سکھائے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جن مردوں سے اور خبیث جن عورتوں سے۔ اب بیت الخلاء گندگی کی جگہ ہے، وہاں جنات اور شیاطین ہوتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے سے اور اپنے دین کو پڑھنے سے غلط فہمیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی میں اعتدال آتا ہے، انسان بے اعتدالیوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر انسان کو صرف ایک بات کا علم ہو، وہ سمجھ شاید ہر حال میں اسی کا مجھے حکم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ حالات کے بدلنے سے، افراد کے بدلنے سے شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں۔ میں نے نماز کی مثال دی ہے، اب روزے کی مثال دیکھیں۔ اب روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے یہ ایام ہوتے ہیں ان میں روزہ فرض نہیں ہوتا، اس میں ان کو اجازت نہیں کہ وہ روزہ رکھیں، شرعی لحاظ سے منع ہوتا ہے ان کو۔ اسی طرح جو آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہو، بیمار ہو، اتنا بوڑھا اتنا بیمار کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور اس کے روزہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اجازت نہیں ہے اس کو کہ وہ مرضی چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، اس کے لیے حکم ہے چھوڑ دے وہ روزہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے تشریف لے جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ مسلسل روزے رکھتے رہے۔ مقام عصفان پر جب آپ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد گرمی کا موسم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید ہمیں مکہ میں داخل ہونے کے بعد کفار کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو اگر ہم بھوکے پیاسے ہوئے تو مقابلہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے روزہ کھول دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ بیٹھ کر پانی منگوایا دوپہر کے وقت، اور سب کے سامنے روزہ آپ نے افطار فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت قرآن کریم میں ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، دوسرے ایام میں تم قضا کر لو۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے۔ تو آپ نے روزہ افطار فرما دیا۔ جو قریب کے صحابہ کرام تھے، پرانے آپ کے مزاج سے واقف تھے، انہوں نے روزہ افطار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہ کیا۔ اب گرمی بھی عرب کی تھی اور اس وقت زیادہ فراوانی بھی کھانے پینے کی نہیں تھی، صحابہ کرام کی ماشاءاللہ صحت اچھی تھی، تو انہیں گرمی کی بہت شدت تھی، سفر اونٹوں کا تھا اور روزے سے تھے، تو کچھ نے روزہ افطار نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے چلے اور آگے جا کر آپ نے دیکھا کہ ہجوم لگا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا بھی ہجوم کیسا ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں نے روزہ افطار نہیں کیے تھے، تو کمزوری اور غش کی وجہ سے غشی طاری ہوئی اور بے ہوش ہو گر گئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، لیس من البر یمشون فی السفر، ایسی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، مجھے اللہ کی خشیت میرے دل میں تم سے زیادہ ہے، جب میں نے روزہ افطار کیا تم نے روزہ افطار کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھیں آپ نے اعتدال کی تعلیم دی ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدمی جس کام میں لگے حد سے نکل جائے، اعتدال کی تعلیم دی کہ اعتدال کے ساتھ آدمی کام کرے۔ اسی طرح چند صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر سے باہر کے معمولات ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہیں، ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، شاید گھر میں آپ کوئی خاص معمولات نہ انجام دیتے ہوں، شاید خاص وظائف پڑھتے ہوں، خاص طریقے سے عبادت کرتے ہوں، ہمیں اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ چند صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، آپ تو گھر موجود نہیں تھے، دستک دی، کس زوجہ محترمہ نے پوچھا کون؟ انہوں نے بتایا کہ جی فلاں فلاں ہم آئے ہیں۔ جی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے خاص معمولات پوچھیں، معمولات تاکہ ہمارے علم میں آئیں اور ان پہ ہم عمل کریں۔ صحابہ کرام عمل کے حریص تھے، انہیں معلوم تھا کہ اسلام جو ہے وہ علم و عمل کا نام ہے۔ تو زوجہ محترمہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی خاص معمول انجام نہیں دیتے، جو عام مسلمانوں کو آپ تلقین فرماتے ہیں اسی کے مطابق آپ عمل فرماتے ہیں، اور ہم جس کام میں مصروف ہوں آپ اس جائز کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہمارا گھر کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں۔ تو پھر یہ صحابہ کرام ذرا دروازے سے ہٹ گئے اور انہوں نے پھر آپس میں یہ بات کہی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص عبادت انجام نہ بھی دیں تو آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ اضافی عبادت انجام دینی چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ جی میں آئندہ کبھی رات کو آرام نہیں کروں گا، میں ساری رات جاگ کے عبادت کروں گا، میں تمہارے سامنے عہد کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ جی میں آئندہ کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ جی میں کبھی نکاح نہیں کروں گا زندگی میں۔ انسان جب نکاح کرتا ہے، بیوی آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، ان کا نان نفقہ خرچہ انسان کے ذمہ آ جاتا ہے، شرعی لحاظ سے آدمی نکاح ہی نہ کرے تاکہ عبادت کر سکے۔ زوجہ محترمہ نے یہ بات سن لی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ کچھ صحابہ کرام آئے تھے، انہوں نے ہم سے یہ پوچھا، ہم نے یہ جواب دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا ہے۔ تو آپ نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتائیں جی گھر کون کون گئے تھے؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے، اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں رات کو اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں چھوڑتا بھی ہوں روزہ۔ آپ مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے ایام تشریق کے، اس کی آپ نے امت کو ترغیب دی کہ روزہ رکھنے چاہیے۔ تو دیکھیں علم حاصل کرنے سے انسان کے مزاج میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور سختیاں دور ہوتی ہیں، غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حالات کے بدلنے سے مسائل بدل جاتے ہیں، بعض دفعہ انسان لا علمی کی وجہ سے بڑے بڑے غلط مشورے بھی دے دیتا ہے، وہ قرآن کریم کسی آیت حدیث روشنی مشورہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس حالت میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ حکم نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں بھی ہمارے بزرگ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم حال کے امر کو پہچانیں، اس حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اپنے ذہن سے کسی نیکی کو اپنانے کا نام دین نہیں ہے۔ مثلا ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھنا شروع کریں، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، تہجد کی نماز برحق ہے، اس کے حدیث میں فضائل ہیں، عشاء کی نماز فرض ہے، لیکن اس کا وقت نہیں ہوا، اس کے لیے وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر حال کا امر نہیں پہچانیں گے ہم اور اپنے ذہن کے مطابق غلط عمل تب بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سفر جہاد میں تھے، تو رات کو ایک دن کے وقت صحابہ کرام نے جہاد کیا، ایک صحابی کے سر مبارک میں دشمن کی طرف سے تلوار لگی اور بڑا گہرا زخم پیدا ہو گیا۔ رات کو انہوں نے آرام کیا، صبح اٹھے تو غسل کی حاجت ہو گئی انہیں، تو انہوں نے ساتھی سے پوچھا قریب والے سے کہ میں نے نماز ہی پڑھنی ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور میرے سر میں زخم بھی لگا ہوا ہے، تو طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ میں غسل کروں، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی، اور لیکن سر میں زخم بھی اگر میں غسل کروں گا تو خطرہ ہے کہ پانی زخم میں جائے گا تو زخم کو نقصان دے گا۔ تو ان صحابی کو مسئلے کا علم نہیں تھا،
انہوں نے فرمایا بس اللہ کا نام لے کے آپ غسل کر لو، اللہ مالک کچھ نہیں ہوتا۔ اکثر ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نام لے کے بس آپ کھا لیں، اللہ کا نام لے کے یہ چیز پی لیں، اللہ کا نام لے کے یہ کام کر لیں، اللہ مالک کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو آپ کہہ رہے تو میں غسل کر لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے غسل کیا، نماز پڑھی، اور پانی زخم کے اندر گیا۔ پانی میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے وہ تو تاثیر اس میں ہے، پیاس ہی بجھاتا ہے، وہ آگ ہی بجھاتا ہے، زخم کا نقصان بھی دیتا ہے۔ تو پانی زخم کے اندر گیا، وہ زخم اتنا خراب ہوا کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے صحابی کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ کرام واپس تشریف لاتے تھے تو آپ کو سنا کرتے رہے حالات کارگزاری کہ یا رسول اللہ فلاں کام ایسے ہوا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اب انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ انہیں جسم میں سر میں زخم لگا تھا، مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے مسئلہ یہ بتایا، تو راستے میں انتقال ہو گیا ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں مسئلہ کیوں بتایا ان کو؟ اس صورت میں تو شرعی حکم یہ کہ آدمی تیمم کر سکتا ہے، ابھی آپ کی وجہ سے ان کے اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا لا علمی کی وجہ سے۔ تو لا علمی ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے، اس سے بچنا ہمیں ضروری ہے کہ ہم حال کے امر کو پہچانیں، روزانہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں۔ وہ علم کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک دو آیت کا ترجمہ ہم پڑھ لیں، تشریح پڑھ لیں، ان کی بنیادی علم ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے قرآن کی آیت کو صحیح ہے یا ضعیف ہے، سارا قرآن مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم پڑھیں، کم سے کم فضائل اعمال صدقات کی جو حدیث ہیں وہ اچھی طرح ہم یاد کر لیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ بات سمجھ لائیں، کسی عالم مفتی سے مشورہ کریں کہ اس وقت کا شرعی حکم کیا ہے۔ اب ایک اور واقعہ میں سنا، حدیث ہی کا واقعہ، صحیح مسلم کا واقعہ ہے، وہ بھی اسی بات سے متعلق ہے کہ انسان کے مسلمان اپنے علم جو دین پر عمل کرے بصیرت کے ساتھ عمل کرے، اس کے پاس معلومات اور علم گہرا ہونا چاہیے۔ اگر علم گہرا نہیں ہوگا، اگر وہ مخلص بھی ہوگا تو تب بھی خطرے میں ہے۔ قاری تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے مفتی گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام، اس میں نے حدیث پڑھی تھی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ الناس کلہم ہالکون، حضور نے فرمایا، اللہ معاف فرمایا اگر حدیث ضعیف ہو تو، کہ الناس کلہم ہالکون، کہ سب کے سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، الا العالمون، سوائے عالم علم والے، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور علم والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر مخلص لوگ ہلاکت سے بچ جائیں گے، والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو مخلص لوگ بھی عظیم خطرے میں مبتلا ہیں۔ اب مخلص لوگ عظیم خطرے میں مبتلا کیسے ہوتے ہیں؟ وہ خطرے میں مبتلا ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اس حال کے امر کا علم نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مخلص ہوتا ہے، اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے، اپنے ذاتی کوئی مفاد، دنیا مفاد پیش نظر نہیں ہوتا، وہ دین ہی کی وجہ سے دین ہی عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا امر و حکم وہ نہیں ہوتا، وہ اس سے خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ خطر عظیم، وہ بڑے عظیم خطرے میں مبتلا ہے۔ اب یہ میں نے 2-3 واقعہ صحابہ کرام کی عرض کیے ہیں، ظاہر ہے صحابہ کرام سارے مخلص تھے، پکے مومن تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک المتقون، یہ لوگ متقی ہیں، فلاح یافتہ ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ ان کے دلوں کا امتحان لیا، بالکل ان کو پاس پایا، فرمایا رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا۔ لیکن بعض دفعہ آدمی مخلص ہوتا ہے، لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے وہ بھی غلط عمل کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم ہی میں واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نامی عبادت گزار تھے، راہب تھے۔ عیسائیوں کے راہب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عبادت گزار ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگ اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کے بس اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی جزیرے میں نکل جایا کرتے تھے، پہاڑ پہ نکل جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دنیا سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ بھی ایسے ہی تھے، عبادت کر رہے تھے، ان کی والدہ کسی پریشانی مجبوری ان کو بلانے کے لیے آئی اور ان کو آواز دی، یا جریج، تو انہوں نے آواز سنی اور پھر دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں یا والدہ کو جواب دوں۔ پھر دوبارہ خیال آیا، بے شک ماں کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کا مقام اس سے زیادہ اونچا ہے، تو مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔
والدہ کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ والدہ نے پھر کہا یا جریج، پھر دل میں وہی خیال آیا ان کے، جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ والدہ نے بلایا، انہوں نے پھر وہی خیال آیا، جواب نہ دیا۔ پھر والدہ نے بد دعا کی اور کہا کہ خدا کرے تو کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد جہاں ان کا عبادت خانہ تھا، وہاں ایک کنواری عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا بتاؤ یہ بچہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے پہلے تو بہت انکار کیا، جب لوگوں نے بہت ذرا اصرار کیا تو اس نے جریج کا نام لے دیا کہ جریج سے پیدا ہوا ہے۔ لوگ آئے، اس کو مارا، تشدد کیا، اس کے عبادت خانہ گرا دیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بہت نیک اور دیندار آدمی ہیں، دنیا سے تعلق واسطہ ہی نہیں آپ کو، اور اب معلوم ہوا کہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح بھی مجھے کیا جرم ہوا ہے؟ کہ اچھا پوچھتے آپ ہم سے ہی ہو کہ ہم جرم کیا ہوا ہے؟ جرم پتہ نہیں ابھی آپ کو۔ جب کافی تشدد کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی، تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ بھائی اس بچے سے پوچھ جو پیدا ہوا ہے اس کا والد کون ہے؟ انہوں نے کہا بچہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ تو 1-1.5 سال کے بعد بولنا شروع کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اس سے پوچھیں، یہ بتائے گا آپ کو۔ چنانچہ لوگوں نے بچے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا والد کون ہے؟ اس معاشرے میں ایک چرواہا تھا، تو اس بچے نے اس کا نام لیا کہ وہ میرا والد ہے۔ پھر لوگوں کو یقین پیدا ہوا کہ اول تو بچے کا بولنا ہی اللہ کی طرف سے ہے، اور جس شخص کا اس نے نام لیا ہمارے معاشرے میں وہ موجود بھی ہے۔ پھر لوگوں نے جریج سے معذرت کی اور کہا کہ آپ کے عبادت خانہ دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں ہم۔ اب یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان جریج فقیہا لعلم ان اجابت امہ خیر من عبادت ربی، اگر جریج کو دین کی سمجھ ہوتی، انہیں فقاہت حاصل ہوتی، تو انہیں معلوم ہوتا کہ ایسے موقع پر ماں کو جواب دینا اللہ کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ہماری شریعت کا مسئلہ بھی یہ، اگر باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، والدہ کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، مثلا بہت بوڑھے اور کمزور ہیں اور وہ گر گئے اور انہوں نے آواز دی بیٹے کو، اور بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے حکم دیا کہ وہ نماز توڑ دے، وہ نماز توڑ کر ان کی دیکھ بھال کرے، اس لیے کہ نماز کی تلافی ہے۔ اب دیکھیں شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے ہمارا، کتنی آسانی فرمائی ہے ہمارے لیے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پڑھا ہے، ہمارے اکابرین سارے الحمدللہ متبع سنت تھے۔ وہ ایک مرتبہ فجر کی سنتیں مسجد میں ادا فرما رہے تھے، تو کسی نے آ کر انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اہلیہ چھت سے نیچے گر گئی ہیں۔ تو حضرت نے فوراً سنتیں توڑی اور گھر چلے گئے اور جا کر ان کو دیکھا اور پھر آ کر نماز پڑھائی فجر کی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب مجھے بچی نے آ کر اطلاع دی تھی کہ وہ آپ کی گھر والی چھت سے گر گئی ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں سنتیں توڑ کر گھر جاؤں یا نہ جاؤں۔ شریعت تو کہہ رہی ہے میں گھر جاؤں، اگر میں گھر جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ سے بدظن ہو جائیں، دیکھیں بیوی کے لیے نماز توڑ دی۔ حضرت پیر بھی تھے نا، مریدین بھی تھے وہاں، تو لوگ مجھ سے بدظن نہ ہو جائیں کہ جی بیوی کے لیے حضرت نے نماز توڑ دی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جی میں نے دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس وقت اور نبی کا حکم طریقہ کیا ہے، تو اس لیے میں نے لوگوں کی پرواہ نہ کی اور میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھ کر میں نماز توڑ کے چلا گیا، بعد میں آ کر نماز میں نے پوری کی۔ تو دیکھیں اگر علم ہمارا وسیع ہوگا، اپنے دین سے واقفیت ہوگی تو عمل صحیح کریں گے۔ اگر ہمارے پاس شریعت گہرا علم نہیں ہے، دین سے واقفیت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، کوئی ذرا سا دین خلاف کی بات کہے گا فوراً ذہن کشمکش میں مبتلا ہو جائے گا یا ہم غلط عمل کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے روزانہ اپنا علم شریعت بڑھائیں اور ہر شعبے سے متعلق دین کا علم حاصل کریں، اخلاقیات سے متعلق بھی حاصل کریں، اللہ کی صفات بھی پڑھیں۔ فضائل سننے اور پڑھنے سے، اللہ کی صفات پڑھنے سے دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے، عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ باقی تمام چیزوں کا علم حاصل کرنے سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا آگے جا سکتا ہوں، کتنا پیچھے ہٹ سکتا ہوں، کتنا میں دائیں بائیں اس موقع پر ہو سکتا ہوں۔ اگر علم نہ ہو تو انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے بہترین طریقہ ماشاءاللہ دعوت تبلیغ بھی ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا مفتخر احمد برکت فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی دنیا میں مسلمانوں میں سیاسی مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان میں سب سے مؤثر جماعت اور منظم جماعت تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ مفید تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ اس جماعت کے ساتھ منسلک ہونے سے، روزہ چلہ 4 مہینے لگانے سے،
دین کی بنیادی چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں اور عمل کرنے کی، دین سیکھنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کو عمل کرنے کا ماحول ملتا ہے۔ اگر صرف معلومات بھی انسان میں وسیع ہوں، انسان کو ماحول نہ ملے تو انسان عمل نہیں کرتا، وہ ٹلاتا رہتا ہے۔ عمل کروں گا، مجھے پتہ ہے نماز فرض ہے، کس کو پتہ نہیں ہے، لیکن مجبور ہوں میں، فارغ ہو کے پڑھوں گا میں، مجھے پتہ ہے فلاں کام گناہ ہے، میں سوچوں گا ایسا چھوڑوں گا، میری مجبوریاں ہیں۔ ماحول انسان کو بناتا ہے۔ میں آخری واقعہ سے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کرام کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد تھے جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد تھے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو انہوں نے ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت قابل عالم تھے، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کسی کی بیعت کی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں میں نے بیعت نہیں کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جی آپ میری بیعت کر لیں اور آپ تصوف اور سلوک کا راستہ بھی اختیار کریں اور اسے طے کریں۔ تو یہ پڑھنے پڑھانے والے تھے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت پھر آپ کہیں گے جی وظائف بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، میں تو ذکر و اذکار نہیں کروں گا، یہ کچھ چیزیں فرض واجب تو ہیں نہیں، میں تو لکھنے پڑھنے مصروف رہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں کہ آپ نوافل پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، تہجد پڑھیں، آپ صرف بیعت کر لیں۔ انہوں نے بیعت کر لی، فرمایا کہ ایک شرط ہماری بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ ہماری خانقاہ میں 3 دن لگا لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں لگا لوں گا، میں 4 دن لگا لوں گا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کے پاس گئے خانقاہ تھانہ بھون میں اور وہاں 3 دن رہے۔ حضرت نے ان سے کچھ نہیں فرمایا کہ آپ نے فلاں وقت تہجد پڑھنی ہے، فلاں وقت اشراق پڑھنی ہے، تسبیحات کرنی، معمولات آپ نے کرنے ہیں۔ یہ رات کو سوئے، صبح انہوں نے دیکھا تہجد کا وقت ہوا، تو جتنے وہاں کے مریدین تھے وہ معمول کے مطابق اٹھے، تہجد پڑھنا انہوں نے شروع کر دی۔ اب حضرت کی بھی شور سے آنکھ تو کھل گئی، لیکن وہ دیکھتے رہے کہ دائیں بائیں کہ لوگ اٹھ رہے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا اور تہجد پڑھ رہے ہیں۔ پہلے خیال آیا میں نہیں اٹھتا، تہجد پڑھنا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر دوبارہ دل میں خیال آیا اگر میں نہ پڑھوں، ان پڑھ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ کہیں مولوی صاحب سوئے ہوئے ہیں، ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اسے مجھے پڑھ لینی چاہیے۔ تو اٹھے تہجد کی نماز پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد صبح صادق ہوئی تو سنتیں ادا کر لی، فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کے بعد کے جو معمولات تھے ذکر و اذکار کے، اور لوگ مصروف ہوئے تھے، مصروف ہو گئے، بادل نخواستہ کہ میں نہ کروں تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نہیں کر رہے، باقی سب لوگ کر رہے ہیں۔ اشراق کا وقت ہوا، لوگ اٹھے، لوگوں نے اشراق پڑھی تو انہوں نے پڑھ لی۔ چاشت کا وقت ہوا تو اور لوگوں نے پڑھی، انہوں نے بھی چاشت کی نماز پڑھ لی۔ تو 3 دن تک یہ سارے معمولات انجام دیتے رہے۔ جب جانے لگے تو حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب نے سارے کام کرا دیا مجھ سے۔ تو حاجی صاحب میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں۔ چونکہ ماحول ملا نا، اس ماحول کی وجہ سے سارے کام انہوں نے کرنا شروع کر دیے۔ اور پھر جب چسکا لگ گیا، انسان کو چکھتا نہیں نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ چیز کیسی ہے یہ، جب چکھ لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ ایسی پوڈری بنتا ہے نا کہ پوڈری سے سٹا لگواتا ہے، ذرا چک کے دیکھیں کیسا ہے، تو پوڈری بن جاتا ہے وہ۔ کسی کو دین کا چسکا لگ گیا اسی طرح تو وہ دیندار بن جائے گا۔ جو لوگ ہم جیسے لوگ جو دین سے بہت زیادہ دور ہیں، اس کی وجہ ہمیں دین کا چسکا نہیں لگا، ابھی ہمیں چسکا لگ جائے ذکر کا، عبادت کا، تلاوت کا، تو پھر چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت نے سارے تصوف کے جو سلوک کے مراحل تھے وہ سارے طے فرمائے۔ الحمدللہ یہ جماعت میں آ کر ہمیں یہ ماحول ملتا ہے، کہ ہمیں یہ ماحول نہیں ملتا۔ اس لیے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جماعت میں وقت لگائے۔ پھر یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ بوڑھا نہیں آ سکتا، جوان نہیں آ سکتا، جی بغیر داڑھی والا نہیں آ سکتا، جی فلاں مسلک کا مذہب کا آدمی نہیں آ سکتا۔ ہر مسلک کا آدمی یہاں آ سکتا ہے، الحمدللہ دین سیکھ سکتا ہے۔ پریکٹیکل ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بات بھی کرے، اعلان بھی کرے، تعلیم بھی کرائے۔ تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کا ایسے حصہ بنانا چاہیے کہ ہم دین اسلام کو سیکھیں، تبلیغ میں وقت لگائیں اور خود سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دین کے سیکھنے کا مرحلہ چل رہا ہے، کون بھی ماشاء اللہ ارادے فرمائیں۔ 4 مہینے ممتاز ہے بس یہ جلدی Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.